کہ افغانستان میں کام کرنے والا ٹینیور جب آپ پالیسی میکنگ لیول پہ کری تھی تو اس وقت یہی میں آپ جو بات کری فیملی کا ریئیکشن جاننا چاہوں گی, اور اوور آل جو 7 لوگ تھے کام کرنے والے ان کا, اور کتنی خواتین تھیں مینجمنٹ لیول پہ جو کام کر رہی تھیں میڈیا میں. اچھا, ایک تو یہ کہ فیملی کا یہ تھا کہ جب میں نے 2017 میں ڈیسیجن لیا کہ مجھے اس طرح آفر ہے اور مجھے افغانستان شفٹ ہونا پڑے گا, تو میری فیملی نے تو جیسے فیملی میرے لیے جو میٹر, اچھا ایک تو پلیز یہ ایک لائن آپ ایک بنا لیں, ایک فریم, اس میں یہ بتانے کہ کون آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. میرے لیے میرے ماں باپ میٹر کرتے ہیں, میرے لیے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں میرے بہت کم دوست ایسے ہیں جو میرے 10 12 15 سال سے دوست ہیں, جو واقعی دوست ہیں. تو وہ 3-4 دوست ہیں جو میرے لیے میٹر کرتے ہیں, جو میرے لیے فیملی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کیا کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح جب میری فیملی کا تھا, میرے ماں باپ کا تھا, میرے بہن بھائی کا تھا, تو انہوں نے کہا مت جاؤ, کیونکہ 2017 میں سب کو پتہ ہے الیکشنز کا وہ ہو رہا تھا اور حالات بہت خراب تھے. تو میں نے کہا نہیں, یہ ایک میرا خواب تھا کہ میں ایک چینج لا سکوں افغانی میڈیا میں, تو وہاں پہ جا کے آئے گا, ادروائز نہیں ہوگا, اور یہ رسک لینے کے لیے میں تیار ہوں. اور میں کراچی میں اس وقت گئی جب میرا سنگ مرمر بہت ہٹ ہوا تھا اور میں بہت اچھے پروجیکٹس کر رہی تھی کراچی میں. تو جب میں وہاں پہ گئی تو فیملی کو میں نے کہا, تو میں کہا کہ جب میں تمہاری وجہ سے مجھے کچھ ہو جائے گا کیونکہ تم وہاں جاؤ گی کام کرو گی, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. سو جب میں وہاں پہ گئی تو فیملی کا تو یہ تھا کہ پھر ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک دفعہ میں ٹھان لیتی ہوں تو پھر میں کر لیتی ہوں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نہیں کروں گی. اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری یہ بھی خواہش تھی, اس وقت میری بہن میڈیکل میں تھی اور میرا بھائی انجینئرنگ پڑھ رہا تھا, تو میری بہت خواہش تھی, وہ میرے سے چھوٹے ہیں, تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ جب اچھے ڈاکٹر بن جاؤ, جب اچھے انجینئر بن جاؤ نا, تو اپنے ملک میں جا کے کام کرنا ہے. تو پھر میں نے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ جب میں بڑی ہوں, جب میں ڈروں گی اور میں نہیں جاؤں گی, کام نہیں کروں گی, تو مجھے بتائیں کہ یہ کس کو دیکھ کے جا کے کام کریں گے, کہ اچھا آپ کو تو اپنی زندگی باجی بہت عزیز ہے اور ہمارے لیے. اور پھر میرا یہ ایمان ہے کہ زندگی, یہ دنیا جو ہے یہ امید پہ قائم ہے. تو مجھے امید یہ تھی کہ شاید میں جاؤں گی چیزیں بہتری کی طرف, ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. سو اسی ایک امید کے ساتھ میں گئی تھی. میں گئی تھی کہ شاید میں جا رہی ہوں تو شاید کافی لڑکیاں مجھے دیکھ کے آ جائیں. جو میں پہلی ہوسٹ تھی جس نے دوپٹہ سر پہ نہیں تھا, میں شلوار قمیص کرتا پہن کے جینس کے ساتھ, جس طرح میرا اسٹائل اسلام آباد میں یہاں پہ تھا, تو میں اسی اسٹائل کے ساتھ جاتی ہوں. میں کو شلوار قمیص افغانستان میں بھی پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نغمہ ایک سنگر ہیں افغانستان کی, اس کے میں نے جو کہتے ہیں اس کو کہتے تھے درزی والے کپڑے, درزی والے کپڑے, اس نام سے یہ مشہور تھے یہ کپڑے وہاں پہ. ابھی پنجابی کپڑے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں وہاں پہ گئی تو میرے خیال میں واحد ہوسٹ یا سنگرز کے علاوہ واحد پورے افغان میڈیا پہ جو میرا اسٹائل ایسا تھا. اچھا, پھر میں فرینڈلی بھی بہت زیادہ ہوں, میں فرینک بھی بہت زیادہ ہوں, میں تو شو پہ فلرٹ بھی کر جاتی تھی, کوئی اچھا سا لڑکا گیسٹ ہوتا تھا تو ان کے لیے وہ چیزیں بھی بہت تھیں. مجھے فارسی آتی. ہاں. تو جب میں ایز اے چینل مینیجر وہاں پہ تھی تو میٹنگز جب ہوتی تھیں تو اس میں خواتین بھی تھی, تو ٹیبل کے اوپر زیادہ تر مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے, پیچھے لڑکیاں ہوتی تھیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کالم میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جب کوئی بات ہوتی پروگرامنگ کے حوالے سے, تو میں کہتی نہیں یہ ایسے نہیں, ایسے. تو میں بولتی تھی نا, تو عورت کی آواز سن کے نا سب کی گردنیں یوں مڑ جاتی تھی, یوں دیکھتے تھے کہ سیریسلی ہمیں لائک یہ بول کیوں رہی ہے, یا ان کے لیے یا بول کیوں رہی ہے, یا یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ چیز نہیں تھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے میں ایلین ہوں کیا, لیکن جیسے کہ میں تھوڑی سی بے باک ہوں تو مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا, میرے لیے من دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنی بات کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور ہاں, تو مجھے دیکھے مجھے خوشی ہوئی کہ جب میں چھوڑنا چاہ رہی تھی تو پھر ایک لڑکی آ گئی. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک اور چینل تھا پشتو کا, اس نے بھی وہ شروع کیا. پھر ایک اور پرشین چینل تھا, اس نے بھی شروع کیا. میں جس چینل پہ گئی تو یہ تھا کہ وہ لڑکیوں نے پھر کابل یونیورسٹی کی کچھ میری فرینڈس تھی, کچھ وہ آئی ملنے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کابل یونیورسٹی میں لوگ اب شلوار قمیص پہنتے ہیں لڑکیاں, یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے اس طرح کا. حالانکہ یہ ٹرینڈ تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی لوگ پہنتے تھے, لیکن اب جا کے وہاں پہ ایک کیا کہہ لیں کہ اتنے عرصے سے لڑائیاں, اور وہ تو ان کا ثقافت یا ان کی جو ڈریس یا فیشن زیادہ تر ایران کی طرف زیادہ تر, جیسے ایران میں ہوتا ہے, جیسے تاجکستان کا زیادہ اڈاپٹیڈ ہو گیا تھا وہاں پہ. تو کہنے کہ شلوار قمیضیں اب آ گئی ہیں, بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس میں تو مجھے تھا لوگوں کے لیے کہ یار میں نے بہت مخالفت وہاں پہ بھی فیس کی.
ادو جو میں نے مووی گروپ چھوڑا تھا تو میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے لگا کہ بہت مینجمنٹ کے لیول پہ بہت سارے لوگ انسیکیور ہو گئے تھے. ایسے لوگ جو اس گروپ میں شاید 10-12 سالوں کے ساتھ تھے. شاید اس میں میرا ایک ایسا دوست بھی تھا جس کی وجہ سے میں نے جوائن کیا تھا, جس نے مجھے زبردستی ایز اے چینل مینیجر کہا تھا. بٹ یہ ایک چیز ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کہیں پہ ان کو یہ تھریڈ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ شاید میری کرسی پہ ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. ان کو پتہ ہے نا کہ یہ میرے سے زیادہ بہتر ہے, اس کی ریچ زیادہ جا رہی ہے, لوگ اس کو ایکچولی فالو کرنا شروع ہو گئے, اور صرف مطلب ایک خالی فیس ہی نہیں ہے, دماغ بھی ہے, مطلب وہ بھی یوز. میں نے لڑکیوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ کتنے, کہتی تھی مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پہ, کوئی کہتے 12 سال ہو گئے. تو میں ان سے کہتی تھی آپ مینجمنٹ کے لیول پہ جا کے اس طرح تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, ایک پوزیشن ہے, آپ, میں نے بہت لڑکیوں کو ایز اے پروڈیوسر دیکھا وہاں پہ, کیوں نہیں بولتی ہیں آپ اپنے پروگرام کے بارے میں کہ آپ یہ چینج کہتی تھی نہیں یار یہاں پہ نا آپ بولیں تو وہ پشتو میں کہتے ہیں دا سپنستر یہ سفید چشم ہے, مردوں کے سامنے کیوں بولا. یہ میں جمہوریت کی بات کر رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی سوسائٹی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک سمجھتے, لیکن اب بات یہی ہے کہ یا تو میں ان کی طرح سنتی ان کو تو میں بھی آج کہیں دبی ہوئی ہوتی اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے. بات صحیح کر رہے ہو, آپ کو کام آتا ہے آپ سنو. میں نے اسی ایوری چینلز میں بہت ڈانٹ مشر سے کھائی ہے کیونکہ اس میں مجھے پتہ نہیں ہوتی, لیکن میرا کانفیڈنس لیول ہوتا تھا اور میں ہر ایک چیز میں بولتی تھی نا, تو وہ ایک تھا. لیکن وہ ڈانٹ ٹپٹ اور وہ سوال, دیکھیں اسکول میں بھی کہتے ہیں جو بچہ زیادہ سوال کرتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ کیوریس مائنڈ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ آبزرو کرے, وہ جاننا چاہتا ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے. تو خواتین کو بولنا چاہیے, لیکن ایک وہ ہمارا ہے نا کہ عورت وہ اچھی ہوتی ہے جو چپ کر کے بیٹھے, جو چپ کر کے بیٹھے, آواز نہ آئے. میرے خیال میں میرے پٹھانوں میں اگر میری مخالفت ہوتی ہے, میں کلیئرلی بتاؤں, میں کئی بار میں جب اپنے فیس بک پہ بہت عرصہ ہو گیا لائیو نہیں, جب میں آتی تھی نا مریم, تو میں کہتی مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی اچھی نہیں لگتی کیونکہ آپ لوگوں کو جواب دیتی ہوں, کیونکہ آپ کے ہر بات کا میرے پاس جواب ہوتا ہے, اور ایسا جواب ہوتا ہے کہ آپ لاجواب ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ عورت پسند ہے جس کا منہ بند ہو, جس کے اوپر آپ جوتا بھی ماریں, جس کو آپ گالی بھی دیں, جس کو آپ کچھ بھی کہیں وہ آپ کو آگے سے بات نہ کر سکے, بیچاری چپی ہوئی ہو, وہ بہت اچھی عورت. جو سہلے وہ اچھی ہے, ہاں چپ کر کے سہلے. لیکن میں نہیں ہوں تو شاید آپ لوگوں کو بری لگتی ہوں تو بری لگوں آپ کو, لیکن فالو تو تب بھی آپ مجھے کرتے ہیں. وہ تو ہے. اچھا نجیبہ, تھوڑا سا یہ تو ابھی آپ نے ہمیں ڈیموکریسی والے جب ٹائم تھا تب کی بتائی, اب جب رجیم چینج ہو گیا افغانستان میں اور چیزیں مطلب اتنی اچھی اس طریقے سے نہیں ہیں جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہوں گی, اسپیشلی خواتین کی اگر بات کی جائیں, ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بند کیا جا رہا ہے. چلیں وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس میں نہیں جاتے. لیکن جو فنکار وہاں کے ابھی ابھی ابھرنا شروع ہوئے تھے, کام کرنا چاہ رہے تھے, ان کا کیا بنا ہے؟ ان کو کتنا تھریٹ ملا ہے اس چیز سے, یا وہ کوئی نہیں ہے فنکار وہاں پہ, کوئی بھی نہیں ہے افغانستان میں, کوئی بھی نہیں ہے. میں جانتی تھی بہت سارے جرنلسٹ کو, میں جانتی تھی بہت سارے سنگرز کو, میں بہت سارے ایکٹرز کو میں جانتی تھی, فیشن ڈیزائنرز کو میں جانتی تھی, جس میں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے, ماڈلز سے جن کو میں اپنے شوز پہ بلاتی تھی, اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ تھریٹ کی وجہ سے کہ بس دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے کہا آپ اگر چینل پہ آ رہے ہو تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلیک ابایا کر کے آئیں گے, اب انہوں نے کہا نہیں آپ اپنا منہ بھی چھپائیں گے, کور کر کے نیوز کاسٹر بھی, پروگرام بھی, جو بھی ہے آپ یہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ ایگزامپلز ایسے سیٹ ہو گئے کہ کچھ میوزیشنس کے انہوں نے جو میوزک یہ انسٹرومنٹس ہیں وہ توڑ دیے, کچھ لوگ ویسے وہاں سے آ گئے. تو جہاں تک میں رابطے میں ہوں, جن چینلز میں نے کام کیا, جن کے ہوسٹ ہیں وہ کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ کینیڈا میں ہیں, کچھ یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں, کچھ بلاگز بنا رہے ہیں اپنے, اور ایسے ہی ہیں. اور اس میں کچھ بہت ٹاپ کی کامیڈینس تھے, کچھ ایکٹر, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں شوز کرتی تو میں ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتی تھی ان کے ساتھ, اتنے ٹیلنٹڈ تھے, وہ بھی چلے گئے, ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی پابندی لگ گئی ہے, کام کے حوالے سے بھی پابندی لگ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی جو رجیم ہے, اگر ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, آپ ایک ملک پہ قبضہ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں پہ نہیں قبضہ کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس میں ان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے, تو وہ سب کا کنسرن ہے, صرف افغانیوں کا نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی ملک, پوری دنیا کنسرن ہے, وہ کنسرن ہے. کیونکہ آپ کی آدھی آبادی جو ہے, یا آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ فیمیل ہے, اگر وہ ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو
ٹھیک ہے. اور یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے, اس علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک جانا پڑے تو آپ کو جانا چاہیے. اور بچے کی پہلی طرزگاہ جو ہے اس کی ماں کی گود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر جب تک ملک پہ قبضہ کرنا, میں نے بتایا الگ بات ہے, لوگوں کا دل جیتنا. اب یہ لوگ آپ کے ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ اس کی بچی کو اسکول جانے دیں. آپ کو پتہ ہے ایک نسل اس جنگ میں, جیسے میں نے کہا 20 سال کی جمہوریت میں بھی مکمل افغانستان میں جو ہے تو امن یا پیس نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی بہت سارے وہاں پہ ویڈوز ہیں, بہت یتیم ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے, تو ان کی کفالت کون کرے گا, یہ بھی دیکھیں آپ. تو یہ میرے خیال میں طالبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں, یہ خود سمجھیں گے, یہ ان کے مسئلوں کو سمجھیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دیکھے کہ نیشنل کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. خود فار ایگزامپل میں آپ کی اسٹوڈیو پہ تو قبضہ کر لوں گی, ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا قبضے سے؟ دل جیتنا ہوتا ہے. تو طالبان کو اپنے لوگوں کا دل جیتنا ہے, اور وہ دل ایسے جیتنا ہے کہ ان کے اپنے جو اصول ہیں یا جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے رائٹس ایٹ لیسٹ ان کو مل جائیں. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. تو یہ ایک واحد راستہ ہے. کوئی کسی چیز کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ وہ اپنے لوگوں کے دل اب کیسے جیت سکتے ہیں.